یہ ہیں لیبیا کے سابق لیڈر جنرل معمر قذافی۔ ان کا پورا نام تو معمر محمد ابو منیار القذافی تھا، مگر ساری دنیا انہیں کرنل قذافی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک وقت تھا جب ان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ انہوں نے لیبیا پر 1969 سے 2011 تک حکمرانی کی، جو کل ملا کر تقریباً 43 سال بنتے ہیں۔ یعنی انہوں نے 43 سال تک لیبیا پر راج کرتے ہوئے نہ صرف امریکہ جیسی سپر پاور کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا، بلکہ امریکہ کی ایک بھی نہ چلنے دی۔ یوں ان کا شمار دنیا بھر میں اپنے ملک سے سب سے زیادہ وفاداری نبھانے والے رہنماؤں میں ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود ان کو ان کے ملک کے لوگوں نے انتہائی ظالمانہ اور بے رحمانہ طریقے سے سڑکوں پر گھسیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا، یہاں تک کہ ان کی لاش بھی گٹر کے پائپ سے ملی تھی۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے اپنی حکمرانی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی جرم نہیں کیا تھا، نہ تو کوئی کرپشن کی تھی اور نہ ہی یہ غدار تھے۔ شاید یہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ یقیناً اب آپ سب کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر معمر قذافی اتنا اچھا لیڈر اور حکمران تھا، اس کی بادشاہی میں لوگ اتنے خوشحال اور امیر تھے، تو آخر کرنل قذافی کو اتنی بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ اس سوال کا جامع مگر مختصر جواب یہ ہے کہ کرنل معمر قذافی کی موت کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ کرنل معمر قذافی کا امریکہ کو نہ ماننا تھا، جبکہ دوسری بڑی وجہ امریکی مفادات کے راستے میں کانٹا بن کر کھڑے ہونا تھا، جو کہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ واضح رہے کہ کرنل قذافی اکثر اپنے انٹرویوز کے دوران کہا کرتے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں، ورنہ فلسطین، شام اور عراق کے بعد ہم سب کی باری آنے والی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اب بھی متحد نہ ہوئے تو وہ دن دور نہیں جب ہم ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سمیت دوسرے مسلمان دشمن ممالک ہم سب کو ایک دوسرے سے الگ کر کے تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ وہ اکثر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس دن مجھے مارا گیا تو لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، کیونکہ میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تحاشا پیسہ اور 143 ٹن سونے کے ذخائر موجود تھے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا اور کبھی ختم نہ ہونے والا تیل جو پوری دنیا میں نہ صرف ڈالر میں بیچا جا رہا تھا بلکہ آج بھی بیچا جا رہا ہے۔ کرنل قذافی نے اسے دینار اور روپے میں بیچنے کا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ اس سے ہٹ کر کرنل قذافی کا مستقبل میں یہ منصوبہ بھی تھا کہ لیبیا افریقہ کے اندر گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کرے گا، جس کے بعد پورے افریقہ کے اندر اس کرنسی سے ساری تجارت ہوتی۔ یوں آہستہ آہستہ امریکی ڈالر اور فرانس کی کرنسی کی بجائے ساری تجارت اور سرمایہ کاری لیبیا کی دینار کرنسی میں ہوتی۔ اس طرح تمام افریقی ممالک سے امریکہ اور فرانس کا کنٹرول پوری طرح ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا ڈر ستائے جا رہا تھا کہ اگر کرنل قذافی نے اپنی زندگی میں یہ کام کر دیا تو مستقبل میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آئے گا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ امریکہ نے یہ منصوبہ ترتیب دیا کہ یا تو کسی بھی طریقے سے کرنل قذافی کو ان کے عہدے اور حکومت سے ہٹا دیا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اسے مار دیا جائے۔ اپنے اس گھٹیا مقصد کو پورا کرنے کے لیے امریکہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی ایک وجہ یا موقع ملے جسے بنیاد بنا کر ہم کرنل قذافی کو مار دیں، اور امریکہ کو یہ نادر موقع اس وقت ملا جب 2010 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگی، جس کا اثر لیبیا پر بھی پڑا۔ اسی بات کو لے کر لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ یوں امریکہ کو وہ بہانہ مل گیا جس کے لیے وہ عرصہ دراز سے تلاش میں تھا۔ امریکہ نے سلگتی آگ پر تیزی سے تیل چھڑکنے کا کام کر کے اس پرامن احتجاج کو ہوا دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد امریکہ نے پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا کہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے کرنل قذافی اپنے ہی لوگوں پر بدترین ظلم کر رہا ہے۔ اسی دوران امریکہ کی سپورٹ سے باغی جماعت قذافی کے خلاف ایک نئی حکومت بنانے کا اعلان کر دیتی ہے۔ اس سے بھی بات نہ بنی تو مارچ 2010 کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے مل کر امریکی خواہش کے مطابق لیبیا پر جنگی حملہ کر دیا، جبکہ میڈیا کے ذریعے دنیا کو یہ بتایا اور دکھایا گیا کہ ہم لیبیا کی عوام کو ظلم سے بچانے اور ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں تاکہ قذافی کے ظلم سے عوام کو بچایا جا سکے۔ جاری جنگ کا ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد 20 اکتوبر 2011 کے دن جب کرنل معمر قذافی 85 گاڑیوں کے قافلے کے ہمراہ غازی شہر جا رہے تھے تو نیٹو فورسز نے ان کے فون سے ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان پہ تباہ کن اور جان لیوا ڈرون حملہ کروایا۔ ڈرون حملے میں ان کے قافلے کو تو بے تحاشا جانی و مالی نقصان پہنچا، مگر خوش قسمتی سے معمر قذافی خود بچ گئے۔ یوں معمر قذافی اپنی جان بچانے کے لیے گٹر کے ایک پائپ کے اندر چھپ گئے۔ ان کی یہ خوش قسمتی جلد ہی بدقسمتی میں بدل گئی، کیونکہ انہیں چھپتے ہوئے باغی جماعتوں نے دیکھ لیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، باقی جماعتوں کے جنگجوؤں نے پہلے تو انہیں پائپ سے باہر نکالا، پھر انتہائی بے دردی کے ساتھ مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے گاڑی کے ساتھ باندھ کر سڑکوں پر بھی گھسیٹا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پیشاب والی جگہ پر ان کو چاقوؤں سے مارا گیا، مگر کرنل معمر قذافی نے اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے صرف یہی کہا کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔
میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. یہ لوگ جن کی وجہ سے تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو صرف تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، مگر لیبیا کے لوگوں نے ان کی ایک بات بھی نہ سنی. ظلم تر ظلم یہ کہ انہوں نے ظالمانہ تشدد کرنے کے بعد معمر قذافی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. اس سے بھی دل کی تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ان کی لاش کو 2 دن تک فریزر میں رکھ کر مختلف اذیتیں پہنچائی اور پھر دفنا دیا گیا. ناظرین، سچ پوچھئے تو وہ دن اور آج کا دن یاد کر کے لیبیا کے لوگ خون کے آنسو روتے ہیں.